اچھا، یہ ایک سوچ موجود ہے جو کہتی ہے کہ ہم اس وقت بھی اپنی پارٹی کو کہتے تھے کہ یہ ریڈ لائن ہے، اس سے آگے ہمیں نہیں جانا چاہیے. تو پھر آخر وہ کون تھا جو خان صاحب کو بتاتا تھا کہ نہیں بس اب انقلاب آ جانا ہے، بس یہ ہو جائے گا؟ تو وہ یہاں تک لانے میں کون قصوروار ہے پھر؟ ویسے میں تو سمجھتی ہوں کئی ایسے فیصلوں میں خان صاحب خود بھی نہیں شامل تھے، شاید ان کو بھی نہیں پتہ تھا کہ ان کو بھی کس طرح اس چیز میں دھکیلا گیا ہے. اور نہ ایسے کوئی عزائم تھے، نہ کسی میٹنگ میں، نہ کسی گفتگو میں کوئی ایسے عزائم نہیں تھے. لیکن بیچ میں ایسے شر پسند لوگ ضرور ہوتے ہیں جنہوں نے چہرہ ہمارا دکھایا، کام اپنا کیا، لیکن ہم مفت میں ہی مارے گئے نا. ہم تو وہ لوگ ہیں ہمارے جلسے، جلوس، دھرنا، ہم تو ایک گملہ نہ توڑیں کبھی. ہمارے ورکر وہ ہیں ہی نہیں، نہ ہی ہماری لیڈرشپ نے کبھی آج تک کسی وائلنس کا. ہمیں تو یہاں تک آرڈر تھا کہ ٹریفک بھی نہیں بلاک کرنی، تو آپ کو لگتا ہے پھر خان صاحب ٹریپ ہوئے تھے؟ خان صاحب ٹریپ نہیں، میں نہیں سمجھتی. کہ مجھے لگتا ہے خان صاحب کو پتہ ہی نہیں تھا. ہمارے ہی گروہ میں کچھ شرپسند شامل تھے آج وہ شرپسند کہاں نظر آ رہے ہیں؟ بھاگ گئے، اپنا کام کر کے چلے گئے. اب وہ سارے باہر بیٹھے ہوئے ہیں. نہیں دیکھیں، جو باہر بیٹھے ہیں نا زیادہ تر ان میں سے کئی ایسے نام ہیں جن کو میں آج بھی مطلب بہت پسندیدگی اور بہت عزت و مقام دیتی ہوں. دیکھیں وہ سب بھی اسی طرح آج جیسے میں سائڈ پہ بیٹھی ہوں، انہی حالات کہ بہت ساری وجوہات کی بنا پہ تھوڑا سائڈ لائن ضرور ہے، لیکن ان کے دل میں خان صاحب کی محبت یا وہ چیز نکلی نہیں ہے کہ محبتیں نہیں نکالی جا سکتی. اچھا، خان صاحب جو ہیں وہ جب فیصلہ یہ والا کرتے تھے تو ہمیں وہاں پہ ان کے قرب و جوار میں بہت اہم لوگ نظر آتے تھے، جس میں فواد چوہدری صاحب بھی ہیں، جس میں جو ہے وہ اور ایک دو خواتین بھی ہیں، ایک دو مرد بھی ہیں. تو آپ ان کی طرف اشارہ کر رہی ہیں یا آپ کس کو نہیں؟ میں نہیں سمجھتی. جو بظاہر چہرے تھے نا، جو پولیٹیکل لوگ تھے، کوئی بھی پولیٹیکل انسان جس کا بیک گراؤنڈ ہو، وہ فواد ہو یا کوئی ہوں، ڈاکٹر صاحبہ ہوں، یہ سب وہ لوگ تھے جو خیر خواہ تھے اور جنہوں نے کبھی پولیٹیکل مشورے دیے ہیں. لیکن اس طرح کی انتشار بازی کو ہم میں سے کوئی بھی نہیں کرنے کی نہ صلاحیت رکھتا تھا، نہ کرنا چاہتا تھا اور نہ کبھی کرتا. یہ ایسے ان دیکھے چہرے ہوتے ہیں، ان نون فیسز ہوتے ہیں جو آپ کو دیکھیں. اب یقین مانیے کہ اب ہم تو لبرٹی میں بیٹھے احتجاج کر رہے تھے، اب پارٹی میں کوئی ایسا ورکر نہیں تھا، کوئی ایسا بندہ نہیں تھا جو مجھے نہ پہچانتا ہو. کچھ منہ پہ باندھے ہوئے کپڑے لوگوں نے میری گاڑی پہ اٹیک کیا اور مجھ پہ اٹیک کیا، اور وہ میں ان کو دیکھ رہی تھی کہ کس قسم کے لوگ اتر رہے ہیں. یہ تو ہمارے میں سے تھے ہی نہیں. تو ڈاکٹر صاحبہ کا لے لیں یا کسی کا بھی لے لیں، سب اس اشتعال کو پسند نہیں کرتے تھے، روک رہے تھے. پارٹی کی کسی میٹنگ، کسی اس میں ایسا کوئی ذکر اور تذکرہ نہیں تھا. اچھا، پھر یہ ان حساس ترین مقامات کی طرف جانے کا پورے ملک میں 1 2 4 5 10 نہیں، سینکڑوں مقامات پہ آخر پارٹی نے فیصلہ کیا تھا تو لوگ وہاں پہنچے. دیکھیں فیصلہ یہ آپ مانتی ہیں یہاں غلطی تو ہوئی؟ فیصلہ اس حد تک ہی تھا. ہم نے ہمیشہ احتجاج کیا ہے جس جگہ پہ امریکن ایمبیسی سے لنک کوئی کام ہے اس کے سامنے خاموش بیٹھ گئے ہیں، ڈیمانڈ کی ہے کہ یہ غلط ہوا ہے، اس کا ازالہ کرنا چاہیے. کیونکہ جو لوگ ملک چلا رہے ہیں انہی سے احتجاج کرنا تھا، انہی سے ریکویسٹ کرنی تھی کہ انہی اداروں نے گرفتار کیا تھا کہ اور ہمارا بالکل پیسفل احتجاج، پیسفل جیسے سامنے بیٹھ جاتے ہیں وہ بھی ہمارا ہی حصہ ہے نا، ہم سے الگ تو نہیں ہے. ہماری فورسز بھی ہم میں سے ہی ہیں اور ہم ہی ہیں اور ہمارے ملک کا حصہ ہیں، اور بلکہ ملک کی مین طاقت ہے. تو ہماری ڈیمانڈ انہی سے تھی کہ آپ دیکھیں کہ کیا ہمارے ساتھ پولیٹیکلی زیادتی ہو رہی ہے. اور یہ خاموش احتجاج تھا. بلیو کریں ہم جب وہاں پہنچے تو ہم نے کہا دریا بچھا کے بیٹھتے، کھانے کا انتظام کی باتیں ہو رہی ہیں. جو شر پھیلانے آتے ہیں وہ دریا بچھاتے ہیں، پانی کے کولر لگوا رہے ہوتے ہیں یا آرڈر دے رہے ہوتے ہیں یا کھانے پکوانے کے آرڈر دے رہے ہوتے ہیں. اللہ نہ کرے جس نے بھڑکانا ہوتا ہے وہ یہ پلان نہیں کرتے. تو یہ چیزیں تو ہمارے تو میں تو خود اس چیزوں کو دیکھ کر حیران تھی کہ سب کچھ ہو کیا رہا ہے اور کر کون رہا ہے، جبکہ ہم میں سے کوئی بھی اس کا حصہ نہیں ہے، شامل نہیں ہے. میں سمجھتی ہوں جو بھی ہوا یہ مس ہینڈلنگ ہوئی ہے یا کروائی گئی ہے. اور اس ٹائم حیران کن ایسے ادارے، پولیس چیز، وہ باقی کدھر تھے؟ کوئی بھی نہیں تھا. میرا تو خیال ہی نہیں تھا کہ کبھی ہم پل بھی کراس کر سکتے ہیں. لیکن حیران تھے، ایسی چیزیں ڈیزائن کی گئی تھیں جو بعد میں سمجھ آتی ہے آپ کو چیزوں کی. لیکن خیر ہم تو وہ سیدھے سادے لوگ تھے جو متوسط طبقے سے ہمارا تعلق ہے. کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں ہے،
کوئی جاگیرداری نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے, نارمل سے ایک انسان ہے جو ملک کی بہتری کے لیے نکلے تھے, ملک کی کو اچھا کرنے کے لیے نکلے تھے, پڑھے لکھے نوجوان تھے, اسد عمر جیسے برین تھے, جو کوئی دیکھو نہ ہی ہم کوئی ننجا ٹریننگ لے کے آئے تھے, نہ ہی ہمارے پاس کوئی پولیس کی ہینڈلنگ کی ٹریننگز تھیں. ہم تو ایک نظریے اور سوچ پہ آنے والے لوگ تھے. ہمارا لیڈر بھی ویسے ہی تھا, پیسفل. اور ہم تو اپنی کابینہ کی میٹنگز میں, نارمل پارٹی میٹنگ میں, اپنے لیڈر پہ اتنے اعتراضات اور ان کو اتنی تنقید کا نشانہ بناتے تھے ان کے سامنے. بالکل. اور کسی سیاسی پارٹی میں میرے ساتھ جو دوسری کولیگس تھیں وہ حیران ہوتی تھیں کہ تم لوگ ایسے کیسے کر لیتے ہو, نام بھی پکار لیتے ہو اور اس طرح بھی بولتے ہو. میں کہتی ہمارے جیسا انسان ہے, وہ ہماری سنتا ہے, ہماری تنقید بھی لیتا ہے, اور ہمیں مطلب کہیں ہم بالکل ایسے جیسے ایک فیملی, آپ اپنے گھر کے بڑے سربراہ سے ناراضگی کا اظہار بھی کر لیتے ہیں, غصہ نخرہ بھی دکھا دیتے ہیں, کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے. تو ہمارا تو بالکل یہ ماحول تھا. ٹھیک ہے, تو مجھے سمجھ نہیں آئی یہ چیزیں بدلی کیسے. ایسا کوئی واقعہ یاد ہے جس میں عمران خان صاحب کے ساتھ آپ نے کھل کے اختلاف کیا ہو اور پھر ان کا رسپانس کیا تھا؟ ایسا ویسا میرا کوئی ایک واقعہ, 10 واقعہ میرے پاس. ایک بار ایک جلسہ تھا, اس میں آپ کو سیدہ سلونی بخاری سے میری جو افیکشن, محبت, پیار کا جو ایک تھا نا, وہ بہت ہی ہٹ کے تھا. پارٹی میں میرے لیے میری لیڈر تھیں, میری آئیڈیل تھی, اور رسپیکٹ لیول. جب اسٹیج پر آنا تھا, ان کی جگہ تھی, ہم لوگ پہنچے تو کچھ شرارتی عناصر تھے, کچھ ڈفرینٹ گروپ میں, کیونکہ ہم نظریاتی تھے. انہوں نے اسٹیج سے سیڑھیاں ہی کھینچ لیں کہ سلونی بخاری اوپر نہ چڑھ سکے. اچھا. ہاں, اور خان صاحب اوپر بیٹھے, ان بیچاروں کو کیا پتا کہ نیچے کیا ہو رہا ہے. اب میں نے 2-3 بار کہا ان کو, انہوں نے نہیں سنا. اچھا, میرے اندر نا کوئی جن والی طاقتیں آ جاتی تھی جب سلونی بخاری کے حوالے سے کوئی بات ہوتی تھی. میں نے کیا کیا, اب وہ کنٹینرز تھے نا, اب سوچیں کہ اس جسامت کے ساتھ میں نے ان کنٹینر کی پائپوں سے چڑھ کر میں اوپر کود گئی اسٹیج پہ. اچھا. اور میں سیدھا خان صاحب کے پاس گئی, اور میں اس حد تک غصے میں تھی اور اتنی اسٹرگل کر کے پہنچی تھی کہ پسینے اور کانپ رہی تھی. کیا ہوا ہے. میں کہا دیکھیں یہ لوگ سلونی آپا کو نہیں اوپر آنے دے رہے. کہتے کون نہیں آنے دے رہا. میں کہ ترین صاحب ساتھ بیٹھے تھے, انہیں پہ غصہ نکل گیا. میں کہ ان کے لوگ نہیں آنے دے رہے یہ وہ. کہتے ہیں اچھا رکو. انہوں نے نعیم الحق صاحب کو بلایا کہ آپ جائیں دیکھیں, فوراً سیڑھی لگوائیں. اچھا, وہ اس کی تھوڑی بات, نعیم الحق صاحب واپس آ گئے کہہ کے, لیکن انہوں نے نہیں لگائی. پھر میں گئی, میں کہا خان صاحب ان سب کو کہتے ہیں کہ لگا دیں, ورنہ میں ان کو اٹھا کے نیچے پھینک دوں گی. وہ حوصلہ عابر خان صاحب نے فوراً سیڑھی لگوائی اور مطلب سلونی بخاری کو بلایا. اسی طرح کئی جگہ پہ. ایک بار میں بات کر رہی تھی تو خان صاحب کو جلدی تھی, وہ گاڑی میں بیٹھ کر نا کہیں جا رہے تھے. اب یقین مانے گاڑی پہ چڑھتے ہوئے بیٹھتے ہوئے میں نے ان کا بازو کھینچ کے نیچے اتار لیا. میری بات سنے بغیر نہیں ہل سکتے یہاں سے. یہ حق, یہ آنرشپ انہوں نے دی تھی ہمیں. ہم نے جب کئی ایسے سفر کیے وزیرستان کے, یہ کھانا کھا رہے ہیں, ہم چھلی کھا رہے ہیں, آدھی خان صاحب ہم سے لے کے کھا رہے ہیں, ہم کھانا